وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام دو روزہ عظیم الشان کانفرنس کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، خصوصاً ضلعی جمعیت اہل حدیث کے امیر شیخ ممتاز العارفی حفظہ اللہ و تولا، اور اس عظیم الشان پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے والے محترم ممبران حضرات، خصوصاً عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ و تولا، لل بھٹوا اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ دو روزہ پروگرام کا یہ پہلی شب ہے. آپ مجھ سے پہلے بہت ہی جامع خطاب سن رہے تھے. دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو سننے، غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ظلم کا نام آپ نے سنا ہوگا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر کے رکھنا غیر مناسب جگہ پہ، یا کسی کو اس کا مقام نہ دینا، یا کسی کو اس کا مقام چھین لینا، اس کے مقام سے اس کو محروم کر دینا ظلم کہلاتا ہے. ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اپنے اوپر بھی اور بندوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے. کہ کوئی کسی پر ظلم کرے، یا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا کہ میں اپنے اوپر ظلم کو حرام میں نے قرار دیا ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اب ظاہر سی بات آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر کتنا قائم دائم ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندہ کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ کی عبادت کرے تب بھی اللہ روزی دے رہا ہے، اور اللہ کی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے رہا ہے. اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ خود کہتا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ظلم اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا میرے بندو میں بھی ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم نہ کرو. ظلم اللہ کو برداشت نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی
किसी के ऊपर जुल्म करे। सबसे बड़ा जुल्म क्या मालूम है? सबसे बड़ा जुल्म यह कि बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, किसी की इबादत करे, किसी की पूजा करे, किसी की भक्ति करे, किसी को अल्लाह का मकाम दे, किसी को अल्लाह का दर्जा दे दे। ये सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा घिनौना जुर्म है, जो अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा पाप है। इस जुल्म को अल्लाह ताला बर्दाश्त कैसे करे? अल्लाह कहता मेरे बंदो, जुल्म को हम, इस शिर्क को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुमने शिर्क करके, तुमने शिर्क के साथ अगर तुम मेरे साथ आए, ये जुल्म के साथ मेरे साथ आए, तो याद रखना जन्नत तुम्हारे ऊपर मैंने हराम कर दी है। जो आदमी शिर्क करेगा वो जन्नत में जा नहीं सकता, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है कि आदमी, अल्लाह ने जिसको पैदा किया, अब उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो मकाम देना चाहिए था, बंदा वो मकाम ना दे, बल्कि बंदा अल्लाह के अलावा किसी और के साथ ताल्लुक अपनाए, किसी और से बेटा बेटी मांगे, किसी और को मुश्किल कुशा समझे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को कैसे गवारा कर सकता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया, रोजी रोटी मैंने दी, जिंदगी मैंने दी, इज्जत मैंने दी, सारी चीजें मैंने दी, अब मुझको छोड़ करके किसी और को तुम इज्जत का मालिक समझो, किसी और को खुशी और गम का मालिक समझो, किसी और को तुम इज्जत और जिल्लत का मालिक समझो। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? आज गौर कीजिए अपने समाज के ऊपर, अल्लाह के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। रोजी रोटी वो उसने दी, सांसें उसने दी, सारी जिंदगी उसने दी, लेकिन मेरे भाई अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे साथ जुल्म मत करना, मेरी इबादत करते रहना। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक तुम्हें मौत ना जाए तब तक मेरी इबादत करते रहो। आज अपने यहाँ की मस्जिदों के अंदर आप गौर फिक्र करेंगे, 5 वक्त की अज़ानें होती, लोग मस्जिदों तक भी नहीं जाते। अल्लाह की इबादत करना दूर की बात है, अल्लाह की इबादत तो नहीं हो रही है, भी जुल्म है, लेकिन साथ साथ में अल्लाह के अलावा किसी और को शिर्क कर शरीक कर रहा, किसी और को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, बेटा बेटी मांगने के लिए कहीं और चला जाता है, इज्जत और जिल्लत का मालिक किसी और को समझ बैठा है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की नजर में बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा जुल्म है। और आज अहले हदीस के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी है। आज अहले हदीस हजरात भी इस जुल्म के अंदर, इस शिर्क के अंदर मुब्तला है। इनकी यहां भी यह सारी चीजें, धागा बांधने का रवाज अहले हदीसों के अंदर भी आ गया, तावीज पहनने का रवाज आज अहले हदीसों के अंदर भी आ गया। आज इज्जत और जिल्लत का मालिक किसी और को समझने लगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए और गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया और समझाते हुए अपने बेटे से कहा था, आई मेरे बेटे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, आई मेरे बेटे तुम शिर्क मत करना, आई मेरे बेटे या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, किसी को पार्टनर मत बनाना, किसी को बेटा बेटे देने वाला मत मानना, किसी को इज्जत और जिल्लत का मालिक मत मानना। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन नज़ीम, क्योंकि अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में ये शिर्क बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा पाप है। जुल्म मत करना। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम यहाँ पे ये कह रहे हैं, मेरे बेटे कुछ भी कर लेना लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, ये जुल्म मत करना, ये पाप मत करना, ये गुनाह मत करना, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हमारी सांस का मालिक अल्लाह है, जो हम चल रहे अल्लाह का फजलो करम है, खा रहे अल्लाह का फजलो करम है। मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। इस पैगाम कॉन्फ्रेंस से, ये 2 रोजा प्रोग्राम से यही पैगाम आपको दिया जा रहा है कि तौहीद को अपने यहाँ जिंदा रखना, शिर्क को अपने यहाँ आने मत देना, शिर्क के तमाम दरवाजों को बंद करो, तमाम दरवाजों पे ताले लगाओ, तमाम दरवाजों को लॉक करो, शिर्क के तमाम रास्ते को खत्म करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल
आदमी को ये जुल्म बर्दाश्त नहीं है, ये शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने, जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, किसी सहाबी ने पूछा, आए अल्लाह के नबी जरा ये मुझे बताइए, अगर मुझे कोई आदमी पकड़ ले और पकड़ने के बाद मुझे कहे कि फला के सामने सजदा करो, फला के सामने सजदा करो, तो आए अल्लाह के नबी बताइए मैं क्या करूं? उस वक्त अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो आपने यही जवाब दिया था, इनको चिंता हुर्रिकता, अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, बोटी बोटी भी कर दिया जाए, तुम्हें निस्तो नाबूद भी कर दिया जाए, तुम्हें जला भी दिया जाए, आई साहबे तुम अपने आप को जलवा लेना, अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये गुनाह अल्लाह को पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर शिर्क बिल्कुल पूरी तरीके से मुसलमानों के घरों के अंदर कब्जा कर लिया है, मुसलमानों के घरों के अंदर ये चीजें आ चुकी है। कोई भी काम करने से पहले आज बहुत से लोगों को आप देखिए कि शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया है। बच्चा पैदा हुआ ताबीज लटका दिया, धागा बांध दिया, ये सब जुल्म नहीं है? जो बाप, जो अल्लाह रहमे मादर के अंदर 9 महीने तक हिफाजत कर सकता है, उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद क्या अल्लाह उस बच्चे को हिफाजत करने की ताकत नहीं रखता? क्या उनके पास इतना पावर नहीं है कि अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत करे? मेरे भाइयों, जो रहम मादर के अंदर बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रख सकता है, क्या वो अल्लाह दुनिया में आने के बाद क्या तुम्हारे धागे का मोहताज है, तुम्हारे तावीज का मोहताज है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये बहुत ही बड़ा पाप है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम्माता युशरिक बिल्लाहि शैया, अगर कोई आदमी मरता है दुनिया में कितना भी बड़ा नमाजी और रोजेदार हो, हज करने वाला हो, दुनिया में सदका खैरात करने वाला हो, लेकिन अगर उसने शिर्क किया हो, मम्माता युशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया हो, तो दाखिल अन्नार, जहन्नम के अंदर वो दाखिल होगा। उसकी नमाजें बेकार, उसका रोजा बेकार, उसके सदका और खैरात बेकार, उसकी इबादतें उसके मुंह की पर मार दी जाएगी, वो आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा। वो जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी, जन्नत उसके लिए हराम। फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है। इस वजह से मेरे भाइयों, गोड्डा के रहने वालों और यहाँ पे ललघुटवा के रहने वालों, जरा गौर करना और अपने आप में चेक करना कि कुछ भी हम करने, लेकिन अल्लाह के साथ जुल्म न करें। अल्लाह का खा रहा है, अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों का फायदा उठा रहा है, और उसके बाद अल्लाह के साथ जुल्म आदमी कर रहा है। बताइए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को सबसे पहले तौहीद सिखाओ। जब बच्चा छोटा हो, अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजे, छोटा बच्चा हो, उसी वक्त उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताओ। बोलने के लायक हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ। एक ही अल्लाह है, इस पूरी जगत और पूरी कायनात का पालनहार एक है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। एक अंबर हमा दिखती है नाचते नेह नाना किंचने की, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, एक ही है। उसी अल्लाह से मांगो, उसी अल्लाह से फरियाद तलब करो, वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। यही चीज तो हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। उसी से मांगो, वही देने वाला है। उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर देने वाला नहीं है। उसी अल्लाह से मांगो। एक बच्चा छोटा सा, वो बोलने का लायक, तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है। अब अल्लाह के बारे में जान लिया मेरे भाइयों, जब बच्चा बड़ा हो गया, जब बोलने के लायक के बाद चलने के लायक हो गया, दौड़ने के लायक हो गया, 7 साल का हो गया, तो उस बच्चे को अल्लाह के पावर बताने के बाद अल्लाह के सामने सजदा करने के बारे में बोलो। मुरो औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन। और जब बच्चा 10 साल का हो और तब भी अल्लाह की इबादत
عبادت نہ کرے، تب بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، تو اس بچہ کو مار مار کر کے نماز پڑھواؤ، کیونکہ اس کو بتاؤ اللہ کا کھا رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کا تم فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اللہ نے جس چیز کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو تمہیں کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم سب کو، تو اللہ کی عبادت اگر آدمی نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں، کسی کا کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، کوئی روزی روٹی آپ کو دے رہا ہے، جس کے سامنے کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پیسہ ہی نہ دے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے، اور آپ جس کا پیسہ لے رہے ہیں اس کا کام ہی نہ کریں، کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ آپ کسی کے یہاں کام کرنے کے لیے جائیں اور کام ہی نہ کریں اور صرف آپ وہاں سے مزدوری لیتے چلے جائیں، میرے بھائیو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر سانس اندر نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر یہ سانس باہر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی صبح نہیں کر سکتا ہے، کوئی شام نہیں کر سکتا، ارے اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر گر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی اتنا پاور ہے، جب ہم اور آپ کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہم اپنا دل لگائے ہوئے ہیں اور کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ آج قبروں پہ دیکھو، مزاروں پہ دیکھو، درگاہوں پہ دیکھو، میرے بھائیوں ان ویڈیو کو وائرل کرو اور مسلمانوں تک بتاؤ، ان کٹ ملاؤں کے چکر میں مت پڑو، ان پیروں ولیوں اور بزرگوں کے چکر میں مت پڑو، یہ قبر والا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے قبروں سے یہ دوبارہ کب اٹھیں گے۔ ان کو بتاؤ، ان قبروں سے مانگنے والوں سے کہو یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، اگر اسی حالت میں تیری موت ہو گئی تو جنت میں تو جانے کی دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، شرک پوری طور پر قابض ہو چکا ہے، توحید کا نام و نشان نہیں ہے۔ جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی، یاد رکھیے اس کی نماز اتنی ہی پکی ہوگی، جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی، توحید کے اندر کمی ہے، اس وجہ سے ہماری مسجدوں کے اندر لوگوں کی کمی ہے، صرف بولتے چلے جائیے ہم اور آپ اہل حدیث ہیں، میرے بھائیوں نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اہل حدیث جو نماز چھوڑ کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو، یہ اللہ کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں۔ اس وجہ سے اس ظلم سے خود بچیے اور اپنے آپ اپنے پریوار والے کو بھی بچائیے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ کا جو مقام ملنا چاہیے اللہ کو وہ مقام اللہ کو نہ دینا، اللہ کی جگہ کسی اور کو وہ مقام دے دینا، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور اے میرے بندو میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا، یعنی بندہ اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرے اور بندہ بندے کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے۔ اللہ کو جو مقام ملنا چاہیے، اللہ کی جیسی عبادت ہونی چاہیے ویسی عبادت ہونی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں آج معاملہ بالکل الٹ چکا ہے، آج معاملہ بالکل پورا کا پورا بگڑ چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں کو ہم مراتبات کر دیتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو مسجدوں کو ہم ویران کر دیا کرتے ہیں۔ ہائے رے مسلمان، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب تمہاری سانسیں ختم ہو جائے، کب موت کی آغوش میں چلے جاؤ، کب قبر کے اندر چلے جاؤ۔ کم
سے کم یہ ظلم نہ تو نہ کرو، جس کا کھا رہے ہو کم سے کم اس کا تو گاؤ، جس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو کم سے کم اس کا شکریہ بھی ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا میرے بندو اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو اور دوں گا میں، اگر لکھ پتی ہو تو کروڑ پتی بنا دوں گا، ایک گھر ہے تو دو گھر ہو جائیں گے، ایک گاڑی ہے تو دو گاڑی، کسی بھی اعتبار سے اور زیادہ دوں گا، ابھی تھوڑی سی خوشی ملی اور خوشیاں دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندو اگر میری نافرمانی تم نے کی، ناشکری کی، میری نعمتوں کا فائدہ اٹھایا اور میری عبادت نہ کی تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا پکڑ بڑا ہی زبردست ہے، دنیا کا کوئی بابا تمہیں بچا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اللہ کا کھا رہے ہو تو اللہ ہی کے گاؤ، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کے دوسرا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا۔ میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میں نے اسی وجہ سے پیدا کیا۔ بتائیے آپ کی بیوی ہو اور آپ اپنے بیوی کو روزانہ ایک سے ایک آئٹم لا کر کے دیں، کھلانے پلانے کھانے پینے کا سامان لا کر کے دیں، اس کی فرمائش پہ آپ اس کو بہت سی اچھی چیزیں لا کر کے دیں، وہ کبھی آپ کو بولے مجھے یہ منگوا دیجئے، یہ لا دیجئے، یہ پرفیوم چاہیے، یہ چوڑی چاہیے، یہ کپڑے چاہیے، یہ ہار چاہیے، اور آپ ان کو لانا کر کے دیں، اور وہی بیوی آپ کی کسی اور کے ساتھ انجوائے کرے، کسی اور کے ساتھ ٹائم بتائے، کسی اور سے باتیں کرے، کسی اور کے بستر میں جائے، کسی اور کے ساتھ گھومے، کسی اور کے ساتھ رات گزارے۔ بتاؤ مسلمانوں اگر غیرت مند ہو کیا اس بیوی کو ایک بھی دن اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا کرو گے؟ آپ بولیے گا مولوی صاحب میرے ساتھ اتنا ظلم کرنے والی عورت ہے، میں اس کو سارا چیز دے رہا ہوں اور میرا ہی سب کچھ لے کر کے استعمال سب کچھ کر رہی ہے، اور میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ وقت گزار رہی ہے، کسی اور کے ساتھ رات گزار رہی ہے، ہم اس کو جینے کا ادھیکار نہیں دے سکتے، ہم اس کو ایک منٹ بھی اپنے گھر کے اندر رہنا گوارا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں ابھی میرا ادھر کھڑگپور میں پروگرام ہوا تھا، وہاں گیا، مجھ کو خبر ملی اور دکھایا باقاعدہ ویڈیو کہ مولوی صاحب یہ دیکھیے فلاں آدمی نے اپنے بیوی کے گردن کاٹ ڈالی اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گھومتا ہوا جا رہا تھا، وہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی تھی، اس ویڈیو کو دکھایا۔ میں نے پوچھا اتنا بڑا ظالم، گردن ہاں سر ہاتھ پہ ہے اور بیوی کے لاش پڑی ہوئی، کیا ہوا؟ کہا کہ مولوی صاحب ان کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے شوہر نے کئی مرتبہ منع کرنے کی کوشش کی لیکن مانا نہیں، اور اسی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لگی رہی، آخرکار اس شوہر نے غیرت میں آ کر کے اپنے بیوی کی گردن اڑا دی۔ حالانکہ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے یہ غلط ہے، لیکن غیرت دیکھیے، غیرت ایک انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں تو اللہ کیسے برداشت کرے گا جس کا تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، جن کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اور اتنی ساری نعمتیں جن نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے ہو۔ اب اسی اللہ کے ساتھ اگر ہم اور آپ شرک کریں، اسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، کسی کو پارٹنر بنائیں، کسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے، عزت و ذلت کا مالک سمجھ بیٹھے اور اللہ کی عبادت نہ کریں، تو میرے بھائیوں بتائیے اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے پسند کرے گا؟ اور اتنا بڑا ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے ان اللہ لا یشرک، اللہ نے لکھ دیا باقاعدہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ تو جنت اس کے لیے حرام ہے۔ اب زندگی بھر عبادت کرتے رہو، زندگی بھر صدقہ خیرات کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن شرک کر کے مر گئے اور اگر توبہ نہیں کیا تو جنت پانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ تو ایک ظلم یہ ہے
جس ظلم سے منع کیا گیا. اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ باقاعدہ شرک کے تعلق سے قرآنی آیات موجود ہیں, حدیثیں موجود ہیں, اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. میرے بھائیوں, صرف آپ اتنا اپنے آپ کے اندر چیک کیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر کہیں کوئی شرک تو نہیں کر رہا ہے, آپ کا بیٹا تو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے, آپ کا فیملی تو کہیں شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے. جتنے بھی نبی, جتنے بھی رسول, جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, صرف اسی وجہ سے بھیجا کہ دنیا سے یہ شرک ختم ہو جائے, دنیا سے یہ ظلم ختم ہو جائے, دنیا سے یہ پاپ مٹ جائے. اور جتنے بھی جلوس ہو رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے علاقے کے سے شرک کو ختم کیا جائے, توحید کا ڈنکا بجایا جائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں کو, رسولوں کو بھیجا ہے, فی کل امت الرسول ان نعبد اللہ, کسی بھی امت کے اندر, کسی بھی جگہ, کسی بھی گاؤں میں, کسی بھی بستی میں, کسی بھی شہر میں اگر کوئی نبی آیا, کوئی رسول آیا, کوئی پیغمبر آیا, کوئی نبی آیا, تو آنے کا مقصد یہی تھا, وجہ ان نعبد اللہ, اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وجتنب الطاغوت, اور طاغوت سے بچا جائے, شرک سے بچا جائے. نبیوں کا بھیجنے کا مقصد یہی ہے, جلسوں کا پروگرام کرانے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی شرک سے بچ جائے, آدمی ظلم سے بچ جائے, آدمی ظلم نہ کرے, نہ اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرے, نہ بندوں کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے. تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا, دوسری قسم ہے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا. بندہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے پاس پاور زیادہ ہے, طاقت زیادہ ہے, پیسہ ہے, تو اپنے پیسے کے بلبوتے پہ غریب کے اوپر ظلم کر رہا ہے. شادی کر کے لایا, بیوی کمزور ہے, اب شوہر مار رہا, یہ بھی تو ظلم ہے. کہیں پروگرام ہو رہا ہے, دینی پروگرام ہو رہا ہے, اب اس پروگرام پہ اڑچن لگا رہا ہے اور دینی کام ہونے نہیں دے رہا ہے, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. ایک بندہ بندی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اللہ نے آپ کو اگر تھوڑی سی طاقت دی, دولت دی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا کیجئے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس زمانے میں چلتا تھا, آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کرتے چلے جائیں. آپ کو اگر اللہ نے بیٹا بیٹی سے نوازا تو یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے اوپر تم ظلم کرو, اپنے بیٹی کے اوپر تم ظلم کرو. اگر کوئی آدمی رحم مادر میں اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو مار دیتا ہے, دو بیٹا دو بیٹی ہو گیا, اب ہمزادہ لے کر کے کیا کریں گے؟ آپریشن کر کے اس بچے دانے کو ختم کر دیا جاتا ہے. رحم مادر میں ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے, ایبورشن کروا دیا جاتا ہے, بچے کو گرا دیا جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے. کوئی آدمی کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کر لے, یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے. آپ کے پاس طاقت ہے, غریب کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ نے اس کی زمین کو اپنے نام میں لکھوا لیا ہے. اس غریب آدمی کو معلوم ہے میری زمین ہے, لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کے وہ لکھوا سکے کورٹ کے اندر اپنی زمین اپنے نام کے اوپر کروا سکے. لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی تم نے وہ زمین اپنے نام پر کروا لی, اپنے پیسے کے بلبوتے پہ. یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے, یہ بھی بہت ہی بڑا پاپ ہے. کوئی آدمی کسی کے ساتھ ظلم کرے, مارے پیٹے, کسی کے ساتھ غلط کام کرے, کسی کو گالی گلوچ اور کسی کے ساتھ تہمت لگائے, میرے بھائیو یہ سارے کے سارے بندوں کے ساتھ ظلم ہے. بندوں کے ساتھ چھوڑو, انسانوں کے ساتھ چھوڑو, اگر کوئی آدمی یہی کام جانوروں کے ساتھ بھی کرتا تو بھی ظلم ہے. اگر جانور کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ کھلاتا پلاتا نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑا ظلم ہے. آپ جانور کا استعمال کر رہے ہیں, اس سے آپ اپنا حل اور اپنا کھیتی باڑی کا کام کروا رہے ہیں, لیکن آپ اگر اس کو کھلا پلا نہیں رہے تو میرے بھائیو یہ بھی اسلام کی نظر میں, یہ بھی اسلام کی درشٹی میں یہ بھی ظلم کہلاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا کہ
کھلایا نہ پلایا، آخرکار وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا وہ عورت ٹھیک ٹھاک تھی، دیندار تھی، لیکن اس ظلم کی وجہ سے دخل النار، وہ عورت جہنم میں چلی گئی، کیونکہ اس نے ایک جانور کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور اللہ کو یہ ظلم برداشت نہیں ہے۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، بندہ بندہ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ دیکھیے کتنی جگہوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا ہے، شادی کر کے لایا، اب جورو کا غلام بن گیا، بیوی کی ساری باتیں سن رہا ہے، بیوی کی ساری باتیں مان رہا ہے، ماں کی کوئی بات نہیں مانتا، ماں کی کوئی بات نہیں سنتا، باپ کچھ کہتا باپ سے لڑ بیٹھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، کھانا نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بھی تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے بعد جو درجہ دیا تو فرمایا کہ میں نے اپنے بعد تمہارے ماں باپ کو میں نے درجہ دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، تم طاقتور ہو، تم مضبوط ہو، لیکن نہیں میرے بندو اپنے ماں باپ سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے تب بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اُفٍّ لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک بھی مت کہنا، اس کے جھڑک کر کے باتیں مت کرنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہو تو اپنے ماں باپ سے بڑے پیار سے اور اچھے انداز سے باتیں کرنا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ تم چلنا نہیں جانتے تو تمہیں چلنا سکھایا، تم کھانا نہیں کھانا جانتے تھے تمہیں کھانا کھلانا سکھایا، تم باتیں کرنا نہیں جانتے تھے تمہیں باتیں کرنا سکھایا۔ تمہارے ماں باپ کا تمہارے پر بہت ہی بڑا احسان ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو بھی جوڑ دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن آج جگہ جگہ پہ باتیں آتی ہے، مولوی صاحب میرا بیٹا مجھ کو کھلاتا نہیں ہے، 4 بیٹا ہے باری بانٹ دیتا ہے، 5 دن تو کھلائے گا، 5 دن تو، 5 دن تو، 5 دن تو، اور اس میں ایک دن پہلے اگر کسی کے بیوی چل گئی تو اب اس کی باری اس کے میں آ گئی، آج ہم نہیں کھلا سکتے ہیں، میری باری تھوڑی ہے۔ ایسی بھی حالات ہیں، ایسے بھی حالات ہیں میرے بھائیوں، تصور کیجئے یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے یہاں سب ساری چیزیں آپ کو جواب دینی ان تمام باتوں کا اللہ کے یہاں جواب دینا نہیں پڑے گا؟ تصور کیجئے میرے بھائیوں، انسان کے ساتھ ظلم نہ کرے، انسان جانور کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے، شوہر بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرے، بیوی شوہر کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اگر بیوی کو اگر شادی نکاح کر کے لایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے نوکر بنا کر کے لایا ہے۔ یاد رکھیے للمٹیا کے لوگوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو، اگر تم نے نکاح کیا ہے تو تمہاری زندگی میں وہ سکون دینے کے لیے آئی ہے۔ عورت کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، دن بھر اس سے خالی صرف کام کرواتا ہے، میرے بھائیوں آپ نے نکاح کر کے لایا ہے تو اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کریے، اس کے ساتھ ظلم مت کیجیے۔ صبح سے لے کر کے 12 بجے رات تک اپنے بیوی سے کام کروانے والوں، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ تو اپنے بیوی کو نوکر سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک درجہ ہے، وہ آپ کو سکون دینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ آپ اس سے کام کروائیے، لیکن حد سے زیادہ کسی کے ساتھ کوئی آدمی اگر کہیں پہ پڑھا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح میں آپ 8 گھنٹے پڑھوائیں اور پھر رات میں بھی آپ پڑھوائیں، صبح کے وقت بھی اٹھوائیں اور ہر وقت اس سے کام لیں اسی میں سے۔ اسی طریقے سے آج اماموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اماموں کے ساتھ 6-7 ہزار مہینہ دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے یہ امام پورے گاؤں کی بیوی بن گئی ہے۔
ہر کوئی اس کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، امام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو 10,000 میں بتائیے، جب آپ کا گھر نہیں چل سکتا ہے تو ایک امام کا گھر کیسے چلے گا؟ ایک امام جو آپ کا امام ہے، آپ کا نکاح پڑھاتا ہے، آپ کو نماز پڑھاتا ہے، آپ کے جنازے آپ پڑھاتا ہے، اور اس کے باوجود اس امام کو تم 6-7 ہزار روپیہ دو اور سوچو کہ ہم چین کی زندگی کاٹ لیں۔ اماموں کا خون چوسنے والوں، علماء کے ساتھ ظلم کرنے والوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خوشحال رہ سکتے ہو؟ اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے اماموں کی قدر کرو۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ ظلم کرے، امام مقتدی کے ساتھ ظلم کرے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام کی نظر میں غلط ہے۔ بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو بھی آدمی دوسرے کا ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں یہ گناہ ہے اور یہ بہت بھی بڑا پاپ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اسی حال میں اگر کوئی مر گیا تو جب تک انسان اس کو معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی آخری وقت میں، آخری ٹائم، نبی نے صحابہ کو بلایا اور نبی نے صحابہ کو بلانے کی بات فرمایا، لوگوں او میری صحابہ، میں نے تمہارے درمیان اتنا سال میں نے زندگی تمہارے درمیان ہم نے گزاری ہے، اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو بتاؤ، اگر میں نے کسی کو مارا ہو، اگر میں نے کسی کو ڈانٹا ہو، اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، اگر میں نے کسی کو ٹھیس پہنچائی ہو، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، تو اے لوگو، اے میری صحابہ، محمد تمہارے سامنے موجود ہے، آؤ محمد کی پیٹھ موجود ہے، آؤ ہم سے بدلہ لے لو، ہم سے بدلہ لے لو، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں مجھے اگر تمہارے ساتھ میں ظلم کر کے چلا گیا تو اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ احساس جناب محمد رسول اللہ کو بھی تھی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، آج ایسے ایسے ظالم پیدا ہو چکے ہیں، آج بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے رہتا ہے، آج مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو مسلمان اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، دوسرے مسلمان کو پریشان کرے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے پریشان کرے، مجھے سن کر کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کئی جگہوں میں اگر 10-15 لوگ نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہی میں سے کچھ مسلمان لوگ کھڑا ہوتا ہے، یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ میرے بھائیوں اگر خود نہیں کرتے ہو تو کم سے کم دوسروں کو تو منع مت کرو۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آج مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ کو پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس میرا وقت ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اتدرون من مفلس، پوچھا تھا بتاؤ، یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اتدرون من مفلس، مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں، من لا درہم لہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، کھانے پینے کا سامان نہ ہو، مکان نہ ہو، غریب آدمی ہو، رہنے سہنے کی جگہ نہ ہو، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں، ہم اسے فقیر سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں، ہم اسے فقیر، اس کے مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے میری صحابہ، میری امت میں وہ لوگ مفلس نہیں ہیں، میری امت میں سے وہ لوگ مفلس نہیں ہیں، بلکہ مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، صدقہ خیرات کے ساتھ آئے گا، بہت ساری عبادتوں کو لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے
دن میری امت میں سب سے بڑا مفلس ہوگا، نیکیوں کا تو پہاڑ لے کر کے آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اللہ کی عدالت جب لگے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس آدمی کو بلائے گا، اتنا زیادہ نیک ثواب لے کر کے پہنچا ہوگا، اتنا زیادہ نیکی لے کر کے پہنچا ہوگا، جب اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوگا، اسی وقت بہت سے لوگ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، آئے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، آئے اللہ یہ بڑا پاورفل تھا، آئے اللہ میں کمزور تھا، آئے اللہ یہ مجھ سے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اچھا اب اس کے نیکی اٹھا کر کے اس کو دے دی جائے گی۔ دوسرا ہے کہ اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، میری زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا تھا، اس کو نیکی اٹھا کر کے پھر اس کو دے دی جائے گی۔ ایک تیسرا ہے کہ اللہ اے اللہ اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی تھی، اللہ یہی وہ آدمی جس نے میری بیوی پر تہمت لگائی تھی، میری اوپر الزام لگایا تھا، اے اللہ یہی ہے جس نے دنیا میں مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اٹھا کر کے اس کو دے دے گا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ایسی مظلومین کے درمیان اس کی نیکیوں کو بانٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کا ظلم بچا ہوا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی آدمی آئیں گے، اللہ اس نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، اس نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، اس نے یہ میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو اٹھا کر کے اس نیک کار آدمی کے اوپر جس نے ظلم کیا تھا اس کے اوپر تھوپ دے گا، اس کے اوپر لاد دے گا، ثم تُرِیحَ فِی النَّارِ، اور پھر اسی آدمی کو جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی تھی اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ میرے بھائیو اسی وجہ سے بندوں کے ساتھ ظلم مت کرو، جانوروں کے ساتھ ظلم مت کرو، اپنے آس پاس اپنے اڑوسی پڑوسی کے ساتھ ظلم مت کرو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، میرے بھائیو سارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کے ساتھ ظلم کرنا اسلام کی نظر میں، اسلام کی درشٹی میں یہ گناہ ہے اور یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے۔ ایک جگہ گئے تھے اللہ کے نبی اور وہاں پہ جب کھانا کھانے لگے وہیں پہ اس کی اونٹنی رو رہی تھی غالباً، ہاں اس سے پوچھا گیا یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹنی نے بتایا میرے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے، یہ مجھے خود استعمال کرتا لیکن کھلاتا پلاتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے ساتھ ظلم مت کرو۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، آج سماج کے اندر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ان تمام ظلم کو ختم کیجئے۔ کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کوئی سسر اپنی بہو کے ساتھ ظلم نہ کرے، کوئی شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، ماں باپ بیٹوں کے ساتھ، بیٹے ماں باپ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے علاقے کا اگر کوئی سرپنچ مکھیا ہے تو اپنے رعایا کے ساتھ ظلم نہ کرے، کیونکہ ظلم بالکل برداشت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو کچھ کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے، بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم مت کیجئے۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے اپنے ساتھ ظلم کرنا۔ بہت سے لوگ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، پوری رات بھر موبائل دیکھتا ہے، چلا رہا ہے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، کان کا غلط استعمال کر رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی جوانی کو غلط جگہوں میں آپ جا کر کے برباد کیجئے، شراب کی دکانوں میں، زنا کے اڈوں میں، ان جگہوں میں جا کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیجئے، یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے سماج کے اندر نہ ظلم ہونے دیں، نہ ظلم کریں، نہ اللہ کے ساتھ، نہ بندوں کے ساتھ، نہ خود اپنے ساتھ۔
کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہی چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ شاید کو اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. انشاءاللہ پھر کل کی رات ایک الگ موضوع پہ آپ کے سامنے میرا خطاب ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.